کہ متعلقین، حامیان، ارکان، کارکنان، جتنے بھی جماعت اسلامی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے یہ ہم نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ اب اس جو پریس کانفرنس ہے، اس میں جو سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کا جو منشور ہے وہ اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو رب کی دھرتی، رب کا نظام، یہ ہم چاہتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی اس اپنے جو اس کا منشور ہے، اس کے ساتھ پورے ملک پاکستان میں اس الیکشن کی جد و جہد میں کام کر رہی ہے۔ جہاں تک بات پی پی 130 کے حوالے سے ہے تو رانا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے اور ایکٹیو ورکر ایک علاقے کے امیدوار ہیں پی پی کی سطح پہ۔ تو آج ہم رانا صاحب کی اور صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب جو NA 110 کے کینڈیڈیٹ ہیں، دوسرے الفاظ میں صاحبزادہ گروپ، اس کی ہم سپورٹ کا، حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور رانا صاحب نے جو وعدہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو منشور ہے رب کی دھرتی، رب کا نظام، اس حوالے سے جتنا ہو سکا وہ اپنی جد و جہد کریں گے اقتدار میں جا کر۔ تو میں دعا کرتا ہوں رانا صاحب کی کامیابی کے لیے، صاحبزادہ صاحب کی کامیابی کے لیے، اور اس وقت جو اس میرے بیان کو دیکھ رہے ہیں، جن کے ساتھ جو کسی وجہ سے مطلب ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا، ظاہر پورے کارکنان کو اکٹھا کرنا، بلانا اتنے مطلب شارٹ ٹائم میں ذرا وہ مشکل تھا۔ تو میرا آپ کے سامنے اور اس وقت یہی پیغام ہے کہ آپ NA 110 میں آپ صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب، ان کو آپ فل سپورٹ کریں، اور PP 130 کے حوالے سے رانا شہباز احمد صاحب، آپ ان کو بھرپور طریقے سے محنت کے ساتھ جس طرح محنت کر رہے تھے PP 130 میں اعجاز علی چشتی کے لیے، تو وہی محنت آپ رانا صاحب کے لیے کریں، اور انشاءاللہ رانا صاحب جیتیں گے۔ مضبوط ان کی پوزیشن ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کا منشور ہے رانا صاحب اس کے اوپر بھی ضرور انشاءاللہ کام کریں گے۔ میں اعجاز علی چشتی صاحب کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں، جب تحریک انصاف پر بڑا مشکل وقت تھا، عمران خان آج کل آپ کو پتہ ہے کہ قیدی نمبر 804 ہیں، ان کی بیگم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، 14 سال ان کو ناجائز سزا دی گئی ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے تحریک انصاف کے امیدوار کا ساتھ دینے کے لیے تمام لوگ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہ جتنے بھائی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور ان کے لیے ہم بھی ہر وقت حاضر ہیں۔ رن صاحب، اپنا PP 130 میں آپ کے مد مقابل امیدوار احمد پور سیال سے، آپ کا مقابلہ امیر آباد سیال سے ہے، گڑھ براجہ میں نوازش علی خان سیال سے ہے۔ تو الیکشن میں کیسا جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں نتیجہ؟ دیکھیں جی، میں ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ باقی لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کبھی وہ آزاد کا اعلان کرتے ہیں، کبھی نون لیگ کا اعلان کرتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کا اعلان کرتے ہیں، کبھی وہ افتخار بلوچ کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں، کبھی بابر سیال کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ۔ تو دیکھیں، میں تو ایک نظریاتی آدمی، میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو ہم لوگ جو ہیں جتنا پچھلے آپ کو پتہ ہے 7-8 میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمیں جس طرح گھروں پر ہمارے چھاپے پڑے، ڈیروں پر چھاپے پڑے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بالکل ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف ہم کو ڈر یہی تھا کہ وہ پریس کانفرنس نہ کروا دیں، تو اس لیے ہم 2 دن کہیں 4 دن کہیں، لیکن دن کے ٹائم ہم حلقے میں ہر خوشی غمی میں لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نظریے کے ساتھ کھڑے۔ لیکن آپ جو مقابلے کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ ایک ہی گھر کے پچھلی دفعہ MNA اور MPA لڑے تھے، اب دونوں لڑ پڑے ہیں۔ تو میرا پچھلی دفعہ بھی ان سے 16,000 ووٹ زیادہ تھا،
تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو حالات ہیں یہ دونوں آپس میں ہی اب لڑ پڑے ہیں، ایم این اے کی بجائے دونوں ایم پی ایس پہ آ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس دفعہ ادھر سے تحریک انصاف کے امیدوار کی لیڈ 50,000 ہوگی. سر یہ میں وہی جو ہے نا آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ 50,000 کی لیڈ سے ٹھوکیں گے، تو یہ ہے کہ اپنا الیکشن کمپین کے حوالے سے، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، یا جو ہے نا الیکشن سے اپنا جو ہے نا چند روز پہلے عمران خان اس کی بیگم کو سزائیں دینا، یہ سارے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. تو یہ 50,000 کی لیڈ آپ کس طرح جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ بنانا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں لوگ اب نظریے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ پرانے دور تھے جب لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا تھا، اب وہ دور نہیں گیا. اب عمران خان نے تمام لوگوں کو شعور دے دیا ہے. جی تو اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے تھے، تو اب ہر جگہ جو ہے انہوں نے ہمارے جہاں پر جلسے کٹ وغیرہ ہوتے تھے وہاں پر انہوں نے پولیس بھیجنے کی کوشش کی کہ ان کو کینسل کرایا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے. لیکن وہ جو لوگوں نے ڈر کا جو بت تھے وہ توڑ دیے ہیں، خوف انہوں نے ختم کر دیا ہے. اب تمام لوگ یا پولیس جو ہے وہ بالکل بے بس ہو چکی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ اب نظریے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو آگے ہمارے جو کٹ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ہم نے رکھے ہوتے تھے، ادھر 50 100 200 بندہ ہوتا تھا. جب پولیس ادھر جاتی تھی تو 500 ہو جاتا. صحیح سر. یہ اپنے میڈیا کے ذریعے سے آپ جو ہے نا یا حلقے کے عام ووٹر کو جو ہے نا اس الیکشن میں، اس صورتحال میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب لوگوں نے نظریے کے لیے نکلنا ہے، عمران خان کے لیے نکلنا ہے. ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی اپنا حق ادا کر دیا، حلقے کی آواز اٹھائی، اور اس حلقے میں پنجاب کے سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈ بھی لائے. اور اب ہم عمران خان پر مشکل وقت ہے، تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے کہ وہ آج جیل میں پڑا ہے. صرف اس کا ایک ہی ہے کہ اس نے غلامی قبول نہیں کی ہے. وہ اب بے گناہ اندر اس پر 200 مقدمات ہو گئے. یہ آپ دیکھیں کوئی تاریخ نہیں ہے کسی پر 200 مقدمہ ہونے کی. یہ 70 سال کی پہلا لیڈر ہے. تو بس آپ کو باقی میڈیا کو تو سب باتوں کا پتہ ہے. اب میرا یہی پیغام ہے کہ آپ نے 8 تاریخ کو نکلنا ہے اور عمران خان کے لیے نکلنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلنا ہے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے. اور ہر نشان جو عمران خان کے ووٹر کا ہے، جیسے NA 110 میں وکٹیں ہیں اور PPA 130 میں گھڑیال ہے، تو یہ عمران خان کا نشان ہے اور عبرت کا نشان ثابت ہو گئے. بہت شکریہ. ضلعی صدر جو غلام غازی خان سے الگ، ان کا پچھلے دنوں حمایت ہوئی ہے امیر سلطان کے ساتھ. انہوں نے مختلف ضلعی صدر اس میں دیکھیں مشکل وقت میں لوگ کئی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو اچھے خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑتے. تو غلام غازی خان جو سیال ہیں تو وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. وہ کیونکہ پولیس کے ڈر کی وجہ سے جب پولیس کے ڈالے آتے ہیں تو اچھے جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ نون لیگ کے ڈالے پر چڑھ گئے تھے، بڑی دیر ہو گئی.